انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے اور کسی بھی مکتبہ فکر سے وابستہ ہو، وہ اپنی زندگی میں خوشیوں کا، مسرتوں کا متلاشی ہے، ایک خوشگوار اور باعزت زندگی گزارنے کی آرزو اس کی طبع کے اندر موجود ہے۔ جتنی بھی مخلوق پیدا کی گئی ہے، اس میں جو حساس مخلوق ہے اور شعور اور فہم کی دولتوں سے مالا مال ہے، اس میں یہ آرزو اور یہ تمنا بلا تفریق رنگ و نسل پائی جاتی ہے۔ میں اور آپ بھی یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم ایک ستھری، پاکیزہ، خوبصورت، خوشگوار، مسرتوں سے بھری ہوئی زندگی گزاریں، اور یہ خواہش ہماری اولادوں کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی زندگی بھی خوبصورت بسر ہو۔ معاشرتی ناہمواریاں زندگیوں کا نظم برباد کر دیتی ہیں، لیکن جو حقیقی خوشیاں ہیں ان کا قتل انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ماحول انسان کے اطراف اسے متاثر کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے جب وہ اپنے اندر اور اپنے باطن میں خلا پاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر کو مضبوط کیسے کریں، وہ اللہ جل شانہ پر ایمان ہمارے باطن کی مضبوطی کا سامہ ہے۔ انسانی فطرت کے اندر اللہ جل شانہ سے محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے، اور وہ اس کے بغیر کبھی بھی تسکین اور قرار نہیں حاصل کر سکتا۔ اقبال نے حکیم گوئٹے کے بارے میں کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ تو حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے دل میں تخم ایمان موجود ہوتا ہے، اور اس کو آبیاری نہیں ملتی تو وہ بیج مر جاتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، وہ مجوسی بن جاتا ہے، تو وہ ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں ایمان رکھا گیا ہے، اس کی فطرت میں اسلام رکھا گیا ہے، اس کی طبع میں اللہ کی محبت رکھی گئی ہے۔ اور کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کو چھپاتا ہے۔ اصطلاح میں تو کافر اللہ کا انکار کرنے والا کہلاتا ہے، لغتاً اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو زمین کو کھود کر کے بیج چھپاتا ہے، تو کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے چونکہ وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے۔ تو کافر کو کافر کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس حقیقت کو وہ چھپا دیتا ہے۔ تو کوئی شخص کتنی ہی مسرتیں اور خوشیاں حاصل کر لے، اور ہر وہ چیز جو ذریعہ ہے مسرت کا اور خوشی کے حصول کا اس کو میسر آ جائے، لیکن یہ خلا اس کے اندر موجود ہو کہ اس کا تعلق باللہ موجود نہیں ہے،
تو وہ ہمیشہ ایک سکم اپنے اندر محسوس کرے گا جو ایک نادیدہ اضطراب اور پریشانی کا سبب ہوگا، اور وہ خلا اس کو ساری زندگی بے چین رکھے گا۔ اور مومن بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود اور بہت ساری مادی محرومیوں کے باوجود مطمئن زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے۔ ایمان کی روشنی جب اتنی تیز ہوتی ہے تو پھر کوئی اور دکھ جو مادی دکھ اور اذیتیں ہیں اس کو پریشان نہیں کرتے، وہ اسی روشنی میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی ساتھ بندہ مومن کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل پیدا ہو جاتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہمیشہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، چونکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کبھی انہیں زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو اس سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے۔